السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن اور سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل 139، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ فرمائیے، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، ہم تو اسی کے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، کل آپ فرمائیے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک ہے، ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال نفع بخش ہیں، ونحن اور ہم لہو اسی کی مخلصون اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے یہ جانیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا یہ کہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو آج نئے مومن اور نئے عابد ہوئے ہو، اب تک مشرک تھے، ہم صدیوں سے اس خدائی رنگ میں رنگین اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں، لہٰذا ہم اس رنگ میں ہیں نہ کہ تم اس کے جواب میں، تو ہم اس رنگ میں موجود ہیں، رب کے رنگ میں ہم رنگین ہیں نہ کہ تم۔ تو اس کے جواب میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں نئے پرانے کا لحاظ نہیں ہے، اعمال کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لحاظ ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت کے مضمون پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ اسلام اللہ کا رنگ نہیں ہے، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نبی، نہ تم خدا کے پیارے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ پرانا، سارے پیغمبر ہمارے ہی نسب میں ہیں، ہم ہی رب کے محبوب، تمہیں اطاعت پر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ہم گناہ کر کے کما لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے پیارے ہیں، اور پیارے کی نافرمانی غیروں کی فرمان برداری سے بڑھ کر ہے۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے کہ رب کی محبوبیت اعمال سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نسب سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیتوں میں رنگ اور رنگنے والے دونوں کا ذکر ہوا، چونکہ اے یہودیوں تمہارے دلوں پر نفسانی شیطانی رنگ چڑھے ہوئے ہیں، تو ان پر رحمانی رنگ کیسے چڑھے؟ ہم اپنے دل اور ان رنگوں سے دھو کر خالص مخلص بندے ہو گئے، لہٰذا ہم ہی رنگین ہیں، جیسے صاف کردہ تختی پر لکھا جاتا ہے، نہ کہ پہلے نقش والی تختی پر کچھ لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ ہم اللہ کے بارے میں، تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی اس کے لیے اولاد مانتے ہو، یا کہتے ہو کہ اس کی رحمتیں صرف ہمارے ساتھ خاص ہیں، حالانکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تو سب کا رب ہے، اور اس کی رحمتیں کسی خاص قوم کے لیے مختص نہیں ہیں۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے، یعنی اس کے سب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاؤ گے، تو تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہم فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی اسی کے لیے عبادت کو خالص رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اخلاص کا معنی مفہوم جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہم تبیان القرآن کا سہارا لیں گے۔ انہوں نے اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے کہ اخلاص کا معنی کیا ہے۔ اخلاص کا معنی
علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ خالص کا معنی ہے صاف، جس چیز میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں، اور جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہو لیکن ملاوٹ نہ ہو اس کو بھی خالص کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے مسلمانوں کو مخلص فرمایا کیونکہ وہ یہود کی تشبیہ اور نصارہ کی تثلیث سے بری ہیں، اور اخلاص کی حقیقت ہے اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کی بالکل آمیزش نہ ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ عمل کو مخلوق کے ملاحظے سے صاف کر لینا اخلاص ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جو ولیوں کے سرتاج ہیں کہ اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یعنی اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں، اور نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے، اور نہ اس کو خواہش جانتی ہے کہ اس کو کسی طرف مائل کر سکے۔ اور ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تصوف کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے جبریل سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا، فرمایا وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندے کے دل میں رکھا ہے۔ علامہ ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنا عمل کسی کو نہ دکھایا جائے۔ اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا ریا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں سے محفوظ رکھے۔ اور علامہ ابن معاذ نے کہا اخلاص یہ ہے کہ جس طرح دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے، اس طرح عمل صالح کو گناہوں سے علیحدہ کر کے نکالا جائے۔ اور ابو شیخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اخلاص یہ ہے کہ اس عمل کو نہ فرشتے لکھ پائیں، نہ شیطان فاسد کر سکے، نہ اس پر کوئی انسان مطلع ہو، یعنی اللہ کے سوا اس پر کوئی مطلع نہ ہو۔ اور حذیفہ المرعشی نے کہا کہ بندے کے افعال کا ظاہر اور باطن میں برابر ہونا ہی اخلاص ہے۔ اور ابو الیعقوب المکفوف نے کہا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اپنے عمل کو حقیر جاننا اخلاص ہے۔ ابو سلیمان الدارانی نے کہا کہ ریاکاری کی 3 علامتیں ہیں، جب وہ اکیلا ہو تو عبادت سے تھک جاتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو تر و تازہ ہوتا ہے، اور جب اس کی تعریف کی جائے تو نیک عمل زیادہ کرتا ہے، اور اخلاص ریا کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو تم اللہ کے بارے میں ہم سے کج بخشی نہ کرو، بحث نہ کرو، اور اپنے رب کو یا اپنے آپ کو رب کا پیارا بلا وجہ نہ جانو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم بد عملی کر کے بھی رب کے پیارے بنو اور ہم نیکیاں کر کے بھی رب کے جو ہے وہ مخلص نہ بن سکیں۔ تم جو ہے رب کی نافرمانیاں کر کے بھی رب کے پیارے بنو اور ہم اس کے فرمان بردار بندے بھی بن کے جو ہے وہ اس کے پیارے نہ بنے، ایسا نہیں ہے۔ تو اے اہل کتاب ہم تمہاری طرح صرف اپنی ذات کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھتے، اللہ ہمارا تمہارا دونوں کو رب ہے، لہٰذا ہمارے موجودہ عمل جو اس دین کے موافق ہیں وہ قبول، اور تمہارے بزرگوں کے گزشتہ اعمال جو اس دین کے موافق تھے وہ قبول، اور ہم یہ انصاف کیوں نہ کریں، ہم تو رب کے خالص بندے ہیں، اور اس کے فرمان پر سر جھکانا، نفسانیت سے دور رہنا، اور ہمارا یہ پہلا فرض ہے کہ ہم رب کے پیارے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے مخلص ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں ان کو بھی آپ جانیں۔ یہاں پہ اس آیت میں جو رب کے بارے میں جھگڑے کی بات ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ سن لیں۔ اللہ کے بارے میں جھگڑے کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی ہستی کا جھگڑا کہ رب کی ذات کا ہی انکار کر دینا، دوسرا اس کی صفات میں جھگڑا یا اس کے احکام میں جھگڑا، یعنی تیسرا یہ ہے کہ اس کے احکام میں جھگڑا یعنی اس کا انکار کر دینا یا اللہ کی صفات کا انکار کر دینا تیسرا، چوتھا یہ ہے کہ اس کے سچے نبی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرنا، اس کی نافرمانی یا اس کو بالکل جو ہے وہ جھٹلا دینا، اور پانچواں اس کے کسی اولیاء سے جھگڑا، تو یہ بھی رب سے جھگڑا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت سے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں، پہلا یہ ہے کہ دنیا میں ہر برا بلا بندہ رب کی ربوبیت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہاں کی امیری غریبی کسی کی مقبولیت یا مردودیت کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ امیر ہے تو رب کا جو ہے وہ قریبی ہوگا، یا غریب ہے تو رب کا قریبی ہوگا۔ ہاں اس کا ظہور تو انشاءاللہ قیامت کے روز ہوگا۔ دوسرا، آسمانی دین اپنے اپنے وقتوں میں بندوں کے لیے ذریعہ نجات تھے، لہٰذا ہم کو گزشتہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر فاسق نہیں کہنا چاہیے،
اس زمانے میں ان میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ تیسرا فائدہ، منسوخ دین اختیار کرنا گمراہی ہے اور ان کے اعمال جو پہلے نیکیاں تھیں اب گناہ۔ جوان آدمی ماں کا دودھ پیے تو گناہ گار ہوتا ہے اور بچے کے لیے اس کا پینا ضروری ہے، تو اس وجہ سے منسوخ دین پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بچپن کی غذا ہے نہ کہ جوانی کی۔ تو چوتھا فائدہ، نفسانیت سے کسی کی برائی نہ کرو، ہاں للہیت سے بروں کو برا کہنا ثواب اور لہو مخلصون سے معلوم ہوا، اور سب کو برا کہنا بھی برا ہے اور سب کو اچھا کہنا بھی برا ہے۔ بروں کو اچھا اور اچھوں کو برا کہنا بعد دفعہ کفر ہے، اور صلاحیت یعنی ہر فرقے کو برا کہنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے، ہر فرقے کو اچھا کہنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا جائے، جو برا ہے اس کو برا کہا جائے۔ چھٹا فائدہ، تمام صحابہ کرام مخلصین کاملین تھے، رب نے انہیں اپنے اخلاص کے اعلان کا حکم دیا۔ جو ان کے اخلاص کا انکار کرے وہ اس آیت مبارکہ کا منکر ہے۔ افسوس ہے کہ جن بزرگوں نے ایمان اور اخلاص کا جن بزرگوں کا ایمان اور اخلاص کا رب گواہ ہے، قرآن مجید میں ان کے ایمان اور اخلاص کی رب نے گواہی دی ہے، آج لوگ ان کے ایمان اور اخلاص کا انکار کر کے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جس پر نہ قرآن کی کوئی گواہی ہے نہ حدیث کی کوئی گواہی ہے۔ تو قرآن صحابہ کرام کے ایمان، اخلاص، تقویٰ کی گواہیاں جگہ جگہ دے رہا ہے، تو ہمیں کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔